ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سنا ہے بچپن بہت خوبصورت دور ہوتا ہے جو ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، جب خواہشیں پنکھ لگ کر اڑتی ہیں اور دل بھی اڑتی ہوئی تتلیوں جیسا ہوتا ہے۔ مگر کیا سب کا بچپن ایک جیسا ہوتا ہے؟ یہ میں اکثر سوچتی ہوں، مگر پھر یہ بھی سوچتی ہوں کہ شاید اسے ہی قسمت کہتے ہیں۔ میرا نام نائلہ ہے اور میں آج آپ سب کو اپنی کہانی سناؤں گی۔ میری کہانی میں ہر شے عجیب ہے، یہاں تک کہ میرا بچپن بھی۔ میرے بابا ایک مزدور تھے، اماں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ ہمارے گھر کے آنگن میں ہم 6 بہنیں ہی نہیں کھیلتی تھی، بلکہ غریبی اور مفلسی بھی ہمارے ساتھ اس آنگن میں کھیلا کرتی تھی۔ میں بہنوں میں چوتھے نمبر پر تھی اور اس وقت میری عمر 8 سال تھی جب بابا نے میری دونوں بڑی بہنوں کی شادیاں کر دیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ اپنے گلے سے بوجھ اتار کر پھینک دیا۔ دونوں بڑی بہنوں کی عمریں شادی کے وقت 15 اور 16 سال تھیں۔ یہ لڑک پن کا دور تھا جب لڑکیوں کے دن رات بس بے فکری میں گزرتے ہیں، مگر میری بہنیں دلہن بنا کر اپنے اپنے گھروں کا بوجھ ڈھونے کے لیے بھیج دی گئی تھیں۔ میں 8 سال کی تھی اور مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں 6، 5 اور 3 سال کی تھیں۔ بڑی بہنوں کی شادی سے پہلے اماں کے ساتھ کام پر دونوں میری 6 سال والی بہنیں جایا کرتی تھیں اور دونوں بڑی بہنیں کسی دوسرے بنگلے میں کام کرتی تھیں۔ بابا کی دہاڑی کبھی لگتی اور کبھی خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا کرتے تھے۔ شام کو اماں اور میری بڑی بہنوں نے جب اپنے اپنے کام سے وہ واپس آتی تو لوگوں کے گھروں کا بچا کچا سالن اور روٹی لے آتی، کبھی چاول اور کبھی دال، وہ بھی اتنی تھوڑی سی کہ ہم مشکل سے سب بہنیں اور اماں بابا اپنا پیٹ بھرواتے تھے۔ کسی دن تو ہم 6 بہنیں آدھی آدھی روٹی کھاتی اور اماں صرف پانی پی کر سو جایا کرتی تھیں۔ ہائے، نیند بھی کہاں آتی تھی خالی پیٹ۔ یہ بھوک بہت بری شے ہے۔ جب بھوک کی شدت سے انسان کے اندر آنتوں کی آپس میں جنگ چھڑی ہو تو نیند آنکھوں کے پیالوں میں کہاں سما سکتی ہے، مگر یہ تو وہی جانتا ہے جس پر بیتی ہو۔ میرے اماں بابا لاکھ کوششوں کے باوجود ہم 6 بہنوں کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں دے پائے تھے، مگر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ کبھی قسمت کی دیوی مہربان ہوتی تو اماں کو کوئی اچھا کھانا مل جاتا، جسے ہم ایسا کھانا کھایا کرتے تھے جیسے آسمان سے ہمارے لیے منوسلوا اتر آیا ہو۔ غریبی اور مفلسی اور مجبوریوں کے ہاتھوں بس اماں ابا نے اسی وجہ سے میری دونوں بڑی بہنوں کی شادیاں کر دیں۔ وہ بیاہ کر کسی امیر گھرانے میں تو نہیں گئی تھیں، مگر دونوں کے حالات ہمارے گھر کے حالات سے تو بہت بہتر تھے۔ شادی کے بعد دونوں بہنیں جب ہمارے گھر یعنی اپنے میکے آیا کرتی تو ان کے اچھے اچھے کپڑے دیکھ کر ہمارے دل میں بھی اچھے کپڑے پہننے کی خواہش جاگ جاتی تھی۔ بڑی آپا اپنے کپڑے مجھے دے کر گئی تھی، مگر وہ ابھی میرے ناپ کے کہاں تھے۔ اس کے باوجود میں ان کو پہن لیتی، آخر تن ڈھانپنے کو یہ کرنا تو ضروری تھا۔ چھوٹی آپا کے حالات بڑی آپا سے بھی اچھے تھے، اس لیے وہ جب بھی ہمارے گھر آتی تو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آیا کرتی تھیں۔ اس دن ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے، ویسے ہی اب گھر کے جی کچھ کم ہو گئے تھے اور کھانے کی تقسیم بھی کم ہوتی تھی اور پہلے کی نسبت پیٹ بھر جایا کرتا تھا۔ اماں اور بابا میری دونوں بہنوں کی طرف سے سوچی تھے کہ چلو ان کی کوئی اولاد تو اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ ان کی شادیوں کا فیصلہ درست ثابت ہوا۔ ہماری زندگی اپنی لگی بندی روٹین سے چل رہی تھی۔ بابا روز صبح مزدوری کی تلاش میں نکل جاتے اور شام کو مغرب کے بعد ہی واپس گھر آیا کرتے تھے، اور جس دن دیہاڑی لگ جاتی اس دن کبھی عصر کے بعد واپسی ہو جاتی اور کبھی اس سے بھی پہلے۔ جیسے ہی کام ختم ہوتا بابا اپنی دیہاڑی لا کر اماں کے ہاتھ میں رکھ دیتے، لال رنگ کے 3 نوٹ جس میں سے اماں 2 نوٹ سنبھال لیتی اور ایک کا آٹا گھی وغیرہ منگوا لیتی، اور وہی تھوڑا سا گھی اپنی کوشش کے مطابق زیادہ دن چلانے کی کوشش کرتی، کیونکہ دیہاڑی روز تو لگنی نہ تھی۔ دوسری طرف اماں کے گھٹنوں میں درد رہنے لگا تھا، جس کی وجہ سے کام کرنے میں مشکلات پیش آنے لگی تھی۔ اب میں ہی گھر میں بڑی بیٹی تھی، گو کہ میری زندگی کا نواں سال چل رہا تھا، مگر میرا ہی اب بڑا بننا تھا۔ اماں کے ساتھ کام پر اب بھی میری چھوٹی بہن جاتی تھی اور باقی سب سے چھوٹی دونوں بہنوں کو اماں میرے پاس گھر میں ہی چھوڑ جاتی تھیں کہ ان کو کام پر لے جانا مناسب نہیں۔ بیگم صاحبہ کو اعتراض ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں لایا کرو، خواہ مخواہ گھر میں شور شرابہ ہوتا ہے، جو ان کو ناگوار گزرتا تھا۔ اس لیے میں اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کو اپنے ساتھ گھر میں رکھتی،
اس وقت میں خود بچی تھی، مگر مجھے ایک ماں کی طرح اپنی چھوٹی بہنوں کو سنبھالنا تھا۔ وقت گزرنے لگا، بڑی آپا کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش نے ہماری زندگیوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ ہمارے گھر کا پہلا بچہ تھا، ویسے تو ہم سب بھی بچے ہی تھے، مگر حالات کی چکی میں ہمارا بچپن بری طرح پس کر ختم ہی ہو چکا تھا۔ بڑی آپا کے بیٹے کو ہم بہت پیار کرتے تھے۔ وہ جب ہمارے گھر آیا کرتی، ہم سارا دن مننے کو اٹھائے پھرتے اور گھر میں رونق لگ جاتی۔ چند مہینوں بعد چھوٹی آپا کے ہاں بھی بیٹے کی پیدائش ہوئی اور اماں ابا خوشی سے پھولے نہ سماتے کہ اللہ نے ان کی دونوں بیٹیوں کو بیٹوں جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اماں ابا کی اس بات پر میں سوچتی کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ایسی خوشی کیوں نہیں ہوتی اور بیٹیوں کو کیوں بوجھ سمجھا جاتا ہے، مگر میرے ننھے سے دماغ میں ان سوالوں کے کوئی جواب نہیں بن پاتے تھے، تو میں سر جھٹک کر مسکرا دیتی اور چھوٹی بہنوں کو پیار کرنے لگ جاتی کہ ہم بیٹیاں بھی اتنی ہی پیاری ہوتی ہیں جتنے کے بیٹے۔ دونوں بڑی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں، ان کو گھروں سے باہر جا کر کمانے کے لیے ہلکان نہیں ہونا پڑتا تھا اور نہ ہی گھر میں فاقوں کا راج تھا۔ ان کے شوہر دکانوں پر کام کرتے تھے اور زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ پھر بڑی بہن کے سسر کا انتقال ہوا تو گھر میں مکمل طور پر بڑی بہن کا راج ہو گیا۔ اب وہ اور اس کا شوہر ہی اپنے بیٹے کے ساتھ رہا کرتے تھے، جبکہ چھوٹی بہن کے گھر اس کی ساس اور نند بھی تھیں۔ نند کی شادی ہونے والی تھی، پھر ساس کا ساتھ بچتا تھا، مطلب کہ ان کی زندگیوں میں اب ہماری جیسی مشکلات نہیں تھیں۔ تھوڑا اور وقت آگے کو سرک گیا اور میں نے 11 سال پورے ہونے کے بعد اپنی زندگی کے 12ویں سال میں قدم رکھا۔ میری بہنیں اب بالترتیب 11، 10 اور 8 سال کی تھیں۔ اب اماں کے ساتھ میری 2 بہنیں کام پر جاتی کیونکہ اماں کے گھٹنوں کا درد پہلے سے زیادہ ہوتا جا رہا تھا، تو دونوں چھوٹی بہنیں اماں کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھیں، جبکہ میں اور 8 سال والی بہن گھر میں ہی رہتے تھے۔ گھر کے سارے کام اب ہم دونوں کے ذمہ تھے۔ ہمارے گھر میں اب بھی گنا چنا اناج آتا جسے ہم مل بانٹ کر کھا لیا کرتے اور صبر شکر کے ساتھ دن گزار رہے تھے۔ زندگی سے اتنا شکوہ نہ ہوتا اگر اچانک سے ہم پر ایک قیامت نہ ٹوٹتی، مگر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ابا کو مزدوری ملی تھی اور کام کرنے کے دوران سڑک پار کرتے ہوئے ایک ٹرک سے ٹکرا کر ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ آنن فانن ہماری تو دنیا بدل گئی، یوں لگا کہ جیسے ہمارے سروں سے چھت چھین لی گئی ہو۔ ابا اس حادثے میں مالک حقیقی سے جا ملے اور میری اماں بیوگی کا چولا پہن کر بیمار ہو گئیں۔ یہ حادثہ ہم ساری بہنوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا، مگر ہم چاروں بہنیں جو ابا اماں کے ساتھ رہتی تھیں، ہم تو دکھ اور صدمے کی لپیٹ میں آ گئے۔ اوپر سے اماں کی حالت دیکھ کر ہم پریشان ہوتے تھے۔ کچھ دن اماں کام پر نہیں گئیں تو گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ بڑی بہنیں آتی تو کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان لا دیتی یا اپنے شوہروں کے ساتھ بھجوا دیتی، مگر ان کے پاس بھی کوئی خزانے تو نہ تھے جو اپنے گھر کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر چلا سکتی۔ اب تو ان کے 2 بیٹے ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے ان کی گھریلو مصروفیات اور ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں۔ چھوٹی بہن کی ساس بھی دنیا میں نہیں رہی تھی، مگر پورا گھر اب اسی پر تھا، سو وہ دونوں ہفتے میں ایک بار ہمارے گھر کا چکر لگا لیتی، مگر گھر اور اپنا بوجھ تو ہم کو خود ہی ڈھونڈنا تھا۔ اور اب حالات ایسے تھے کہ مالک مکان نے گھر خالی کرنے کا کہہ دیا۔ ابا کے انتقال کے بعد کرایہ جو نہیں دے پائے تھے، ہم آخر اماں کو اپنی عدت میں ہونے کے باوجود گھر سے نکلنا پڑا اور پہلے کی طرح وہ 2 بیٹیوں کے ساتھ کام پر جانے لگی۔ زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی تھی۔ اماں کی بیماری بھی بڑھنے لگی اور اماں کے گھٹنوں میں درد بھی بڑھنے لگا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ میں بھی کام کے لیے اماں کے ساتھ جایا کروں یا کسی اور بنگلے میں کام دیکھوں، مگر یہ سب اتنا مشکل تھا کیونکہ گھر بھی دیکھنا ہے اور چھوٹی بہنوں کو بھی سنبھالنا ہے۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ میں کام کرنے کو بھی تیار تھی۔ میں نے اماں سے بات کی کہ مجھے بھی کسی بنگلے میں کام پر رکھوا دیں۔ پہلے تو اماں سوچ میں پڑ گئیں، پھر کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، کسی سے بات کرتی ہوں، اگر کوئی کام مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے، تم دونوں بہنیں بھی کام پر چلے جایا کرنا اور پھر ہم مل جل کر اپنی زندگی کی گاڑی کا پہیہ چلا لیں گے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اماں کی طبیعت اچانک سے ایک دن زیادہ بگڑ گئی۔ میں نے پریشان ہو کر پڑوسن خالہ کو بلایا اور خالہ کی مدد سے اماں کو سرکاری ہسپتال لے کر گئی۔ وہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ اماں کے گھٹنے کی ہڈی میں ہلکی دراڑ پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہی۔ ہو سکتا ہے دوا اور مالش وغیرہ کی وجہ سے شاید وہ بہتر ہو جائیں۔
لیکن اسے کسی بھی طرح کے کام چلنے پھرنے یا وزن اٹھانے سے ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ وہ دن ہماری زندگی کا مشکل ترین بنانے کے لیے ہماری زندگی میں آیا تھا۔ پھر سے خالہ کی مدد سے ماں کو گھر واپس لے آئی اور خالہ سے فون کروا کے دونوں بڑی بہنوں کو اس بات کی اطلاع دی۔ میری دونوں بڑی بہنیں یہ خبر سن کر ہمارے گھر آئیں اور بہت پریشان تھیں کہ اب کیا ہوگا، ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ اگر اماں کام نہیں کریں گی تو ہمارے گھر کا کرایہ، کھانا پینا اور باقی سب کچھ کس طرح سے ہوگا؟ اس رات دونوں بہنیں ہمارے گھر رکیں اور وہ ساری رات ہم نے جاگ کر گزار دی۔ اماں اور میری دونوں بڑی بہنیں سوچتی رہیں، آپس میں باتیں کرتی رہیں کہ اب کیا کریں، اور آخرکار ان سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا۔ اس وقت میں نہیں جانتی تھی یہ فیصلہ سب سے زیادہ میری زندگی پر اثر انداز ہونے والا ہے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ ماں نے پڑوسن خالہ سے کہا کہ میری شادی کی بات چلا دی اور کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے میری دونوں بیٹیوں کی شادی کروا دے، مگر خالہ نے کہا کہ ان کی عمریں تو بھی 13 اور 12 برس ہیں۔ اماں نے جواب دیا کہ میری مجبوری ہے۔ پھر کیا تھا، ایک ہفتے کے اندر ہی پڑوسن خالہ نے ایک رشتہ دکھایا اور اماں نے ہاں کر دی، مگر وہ رشتہ میرے لیے تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری شادی کا فیصلہ ایسے حالات میں ہوگا، اور میری عمر تو بہت کم تھی، مگر میں کیا کہہ سکتی تھی۔ یہ ایک ہفتہ بڑی آپا ہمارے گھر ہی رہیں اور شادی سے 2-3 دن پہلے چھوٹی آپا بھی آ گئیں۔ ان دونوں کا ارادہ یہاں کچھ دن ٹھہرنے کا تھا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا ہر لڑکی کو ارمان ہوتا ہے۔ میں دلہن بنا دی گئی۔ ابھی تک میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا نہیں تھا۔ نکاح ہوا اور پھر سادگی سے رخصت ہو کر میں اپنے سسرال آ گئی۔ یہاں سسرال میں بہت لوگ تھے، شاید ایک بہت بڑا کنبہ مل جل کر رہتا تھا۔ گاؤں کے دیگر کچے گھروں کی طرح کا ایک گھر تھا جس میں اس وقت شادی کی وجہ سے خاصی گہما گہمی تھی۔ یہاں پہنچتے ہی کچھ دیر بعد مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا، اور وہاں میری ساس نے مجھے چند ہدایات کی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ابھی تک میں یہاں کے مکینوں سے بالکل ناواقف تھی، نہ کسی نے تعارف کروایا، نہ ہی کسی سے ملوایا، کوئی آؤ بھگت کی گئی، نہ ہی کسی قسم کی کوئی رسم ادا کی گئی۔ میں اس شادی کے وقت صرف 13 سال کی تو تھی، مجھے کسی قسم کی کوئی سمجھ نہ تھی، اندازہ کہ سسرال میں کیسے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے جو میرے ساتھ ہو رہا تھا میرے لیے بہت پریشان کن تھا۔ میں اپنی سوچوں میں ڈوبی بیٹھی تھی کہ کمرے میں کوئی آیا اور پھر میرے پاس بیٹھ کر میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ میں اپنے دلہا کو دیکھ کر اتنی حیران ہوئی کہ بس میرے سامنے میری امی کی عمر کا ایک شخص بیٹھا تھا جس نے دلہے کے کپڑے پہن رکھے تھے اور سر پر صحرا سجا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور میں تو جیسے حیرت کے مارے دنگ رہ گئی۔ کیا اماں نے اس آدمی سے میری شادی کر دی تھی؟ مطلب کہ یہ کوئی شادی تو نہ ہوئی، یہ تو بس بوجھ اتار دیا تھا اماں نے۔ میں نے اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کیا۔ شادی کی اگلی صبح میرے میکے سے ایک بری خبر ملی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچ گئی، جو میرے سسرالی گاؤں سے کافی دور تھا۔ میری اماں میرا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار کر اس دنیا سے جا چکی تھی۔ گھر میں میری 5 بہنیں موجود تھیں جو میرے جاتے ہی مجھے گلے لگا کر رونے لگیں۔ ہمارے ساتھ قسمت جانے کون سے کھیل کھیل رہی تھی کہ ہماری پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ اماں کے سوئم کے بعد بڑی آپا نے میری 2 بہنوں کو اپنے ساتھ لیا اور چھوٹی آپا نے دوسری 2 بہنوں کو۔ اماں کا کرائے کا گھر خالی کروا دیا۔ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ سسرال چلی گئی۔ ہم بہنوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اب ہم کب، کس سے اور کہاں کیسے مل سکیں گے، اور ہمارے ساتھ آگے کیا کیا ہوگا۔ میرا شوہر مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا، لیکن مجھ سے محبت بہت کرتا تھا، میرا بےحد خیال رکھتا اور میرے لیے نت نئی چیزیں، کپڑے، چوڑیاں لاتا۔ ہم دونوں کے علاوہ سسرال میں میری ساس، سسر، 2 نندیں، ایک جیٹھ جیٹھانی اور 2 دیور دیورانی بھی تھے۔ دونوں دیوروں اور جیٹھ کے بچے تھے اور ہم سب مل جل کر ایک ہی گھر میں رہتے تھے، مگر کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ دیورانیوں اور میرے درمیان گھر کے کام ساس نے بانٹ دیے تھے اور نندیں میرے کوئی کام نہیں کرتی تھیں۔ گاؤں میں ہی کچھ ہماری زمینیں تھیں جن سے اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ میری شادی کے 1 مہینے بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ میرے شوہر کی تیسری شادی تھی۔ پہلی 2 بیویاں مر گئی تھیں، مگر دونوں سے کوئی اولاد نہیں تھی، اور اب میں اس کی بیوی بن کر اس گھر میں آئی تھی اور میری ساس کو ہر وقت بس میری گود بھرنے کی تمنا رہتی۔
آخرکار ساس کی تمنا پوری ہو گئی اور مجھے ماں بننے کی خوشخبری مل گئی۔ ماں بننے تک میں گھر کے کام بھی کرتی رہی کیونکہ میری ساس بہت سخت دل کی عورت تھی اور وہ بہوؤں کے معاملے میں کسی قسم کی رعایت نہیں دیتی تھی۔ لیکن میرے شوہر اس دوران بھی میرے ناز نخرے اٹھاتے۔ میں تو ابھی خود بچی تھی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے کس طرح اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ میرے شوہر ہی میرا خیال رکھتے اور پھر وہ دن آ گیا جب ماں بننے کی خوشی مجھے مکمل طور پر مل گئی۔ لیکن میرے سسرال والے خوش نہیں ہوئے کیونکہ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا اور ان کو بیٹا چاہیے تھا۔ لیکن میرے شوہر خوش تھے کہ ان کو اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ بے شک میری بیٹی اور میری سسرال میں کوئی خاص جگہ نہیں تھی، مگر میں مطمئن تھی کہ میرے شوہر اچھے ہیں جو میرا اور اپنی بیٹی کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ وقت پنکھ لگا کر اڑتا رہا۔ ہماری بیٹی 8 سال کی ہو گئی جب میری دونوں نندوں کی شادیاں کر دی گئیں اور کچھ عرصے بعد ایک حادثے میں میرے سسر کا انتقال ہو گیا۔ دوسری طرف میری بڑی اور چھوٹی آپا نے میری بہنوں کے مناسب رشتے دیکھ کر ان کی شادیاں کروا دی تھیں۔ اب ہم ساری بہنیں شادی شدہ اپنے اپنے گھر بار والی تھیں۔ مجھے ایک تسلی ہوئی مگر ماں باپ کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی تھی۔ کوئی سال 1.5 سال بعد ہم سب بہنیں بڑی آپا کے گھر کچھ دن کے لیے جمع ہوتی، ایک دوسرے سے دکھ سکھ بانٹتی اور اپنے بچوں کی خوشیوں کی دعائیں کرتی۔ مگر کہتے ہیں نا کہ ہر کسی کو ہر خوشی میسر نہیں آتی۔ میری بیٹی 12 سال کی ہو چکی تھی، ہمارے گھر کوئی اولاد نہ تھی اور اس دوران اور پھر میرے شوہر کو بیماری نے خالق حقیقی سے ملا دیا۔ اب اس بھری دنیا میں میری بیٹی اور میں بے سہارا ہو چکے تھے۔ سسرال میں تو پہلے اتفاق سلوک نہ تھا اور بیٹی پیدا کرنے کی وجہ سے مجھے کوئی اہمیت بھی حاصل نہ تھی۔ جس صبح میرے شوہر کا انتقال ہوا میری 3 بہنیں آئی تھیں مگر شام سے پہلے اپنے گھر چلی گئی تھیں۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ مجھ پر کیا قیامت ایک کے بعد قیامت دوسری ٹوٹے گی۔ اسی رات مجھے میری ساس نے گھر سے نکال دیا۔ میری بچی میرے ساتھ تھی اور میں جوان جہان تنہا رات کے اندھیرے میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس اور باقی سسرالیوں کی کتنی منتیں کی تھیں مگر کسی کو مجھ پر رحم نہ آیا، یہاں تک کہ ان کو تو اپنے خون پر بھی ترس نہ آیا۔ کافی دیر میں دروازے کے پاس بیٹھی رہی، روتی رہی مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور گاؤں میں ہر گلی سنسان پڑی تھی۔ اتنی رات کو میں کہاں جاتی، کس کا در کھٹکھٹاتی؟ میں اپنی بیٹی کو ساتھ لیے ایک طرف چلنے لگی۔ چلتے چلتے جانے کہاں نکل آئی تھی۔ میں بہت تھک چکی تھی اور مجھے پیاس محسوس ہونے لگی تو چلنے کی مزید ہمت نہ رہی۔ اس حالت میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ رات کا وقت تھا، یہاں سناٹے میں درخت کے نیچے بیٹھے میری روح لرز رہی تھی کیونکہ چاند کی روشنی میں مجھے درخت کے نیچے کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا اور ایک سرسراہٹ سی بھی تھی۔ میں شدید خوف میں مبتلا ہو کر وہاں سے اٹھی۔ روشنی مزید بڑھی تو مجھے نظر آیا کہ وہاں انتہائی خطرناک سانپ تھا۔ میں بے حد ڈر گئی تھی اور وہاں سے اپنی بیٹی کو لے کر بھاگ نکلی۔ میرے قدم رک نہیں رہے تھے اور مجھے کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر مجھے ایک ہوٹل نظر آیا جو رات کے اس پہر بند تھا۔ اس کے تھڑے پر جا بیٹھی۔ مجھے بہت پیاس لگ رہی تھی اور بھوک بھی ستانے لگی۔ میں اپنے سسرال والے گھر سے شاید کافی دور نکل آئی تھی۔ یہاں تھڑے پر بیٹھے بیٹھے سامنے درختوں کے جھنڈ سے مجھے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی۔ کبھی لگتا تھا کہ کوئی جانور نکل کر یہاں میرے سامنے آ جائے گا اور کبھی محسوس ہوتا کہ کوئی انسان میرے پیچھے آ کر مجھے لوٹ لے گا، مگر میرے پاس تو کوئی سامان تک نہ تھا۔ بے یار و مددگار میں اس وقت رو رہی تھی اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ میری ماں کیوں بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ڈرتی تھی۔ اصل میں وہ بیٹیوں سے نہیں بلکہ ان کے نصیب سے ڈرتی تھی۔ اس وقت میرے ساتھ بھی بیٹی تھی اور مجھے بھی اس کی فکر اپنی جان سے زیادہ تھی۔ مجھے چبوترے کے دوسری طرف پانی کی نالی پڑی ہوئی نظر آئی تو میں ہمت کر کے اٹھائی اور پانی پیا۔ اپنی بیٹی کو پانی پلایا، اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں وہیں بیٹھی تھیں کہ کوئی ہمارے قریب آ کر رکا۔ میں خوف زدہ تھی لیکن ہمت کر کے اس کی جانب دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی تھا۔ وہ ہم سے پوچھ رہا تھا کہ اتنی رات کے یہاں کیوں بیٹھی ہو۔ میں نے اسے اپنا حال کہہ سنایا تو وہ مجھے پاس سے ہی اپنے گھر لے گیا جہاں اس کی بوڑھی بیوی اور بہو بیٹا رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ہم ماں بیٹی کو کھانا کھلایا اور ہم ان کے گھر میں سو گئے۔ صبح جب ہوئی تو میں ان کے فون سے اپنی بڑی آپا کو فون کیا اور ان کو سارا ماجرا سنایا۔
बड़ी आपा ने इस बाबा से कुछ बात की और बाबा ने मुझे दोपहर की बस से मेरी आपा के गांव भेज दिया। आपा के पास आने के बाद मुझे अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए मेहनत करनी थी, तो अपने आप को संभालते हुए हालात से डटकर लड़ने का फैसला किया। आपा के शौहर बहुत अच्छे थे और मुझे छोटी बहनों की तरह मान देते थे। आपा के दोनों बेटे भी माँ बाप की तरह नेक और फर्माबरदार थे। दोनों पढ़ भी रहे थे और अपने बाप के साथ दुकान का काम भी संभालते थे। आपा से बात करके गांव के लिए समोसे पकोड़े बनाने का काम मैं घर पर करने लगी और आपा ने मेरी बेटी को एक स्कूल में दाखिल करवा के ट्यूशन भी रखवा दी, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के 12 सालों के नुकसान की भरपाई जल्दी से कर सके। अब हम माँ बेटी यहीं आपा के घर रहती हैं और मैं घर के 4 दीवारी में ही मेहनत मजदूरी करती हूँ और अपनी बेटी की तालीम का खर्चा उठाती हूँ। हालांकि आपा की जानिब से मुझे मुकम्मल तावन हासिल है, मगर अब मैं अपनी ज़िंदगी को बोझ मुकम्मल तौर पर दूसरों के कंधों पर नहीं डालना चाहती। अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर आपा के वादे के मुताबिक छोटे बेटे से ब्याह दूंगी और चैन सुकून से मर सकूंगी। लेकिन ये भी हकीकत है कि बचपन से अब तक बेशुमार कुर्बानी और मुश्किलात के बाद अब मेरी ज़िंदगी में सुकून और ठहराव आ चुका है, जिसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।